الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آقيته يحول ثم يرجع إلى آقيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو بزرگوں عزیزو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات دو وجہ سے لائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، ان کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل، کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں. اللہ رب العزت حالات دو وجہ سے لاتے ہیں، ایک مسلمان کی تربیت کے لیے، ایک اس کی طہارت کے لیے. اس کی تربیت اور طہارت. صحابہ کرام حالات کو نعمت سمجھتے تھے، ہم حالات کو مصیبت سمجھتے ہیں، اور صحابہ حالات کو نعمت سمجھتے تھے. ابو درداء رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تین چیزیں مجھے محبوب ہیں لیکن لوگوں کو وہ ناگوار ہیں: موت، بیماری اور فاقہ. یہ تین چیزیں مجھے محبوب ہیں اور لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں مجھے محبوب ہیں. کیوں؟ کہ محبوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فاقہ تو میرے اندر تواضع باقی رکھے گا، اس لیے کہ مال وہ کبر لائے گا، مال کبر لائے گا. اس لیے میں فاقے کو پسند کرتا ہوں تاکہ محتاجگی اور عاجزی یہ میرے اندر بڑائی پیدا نہ ہونے دے. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں تواضع ہوتی ہے اور بادشاہوں میں کبر ہوتا ہے. نبوت کا بادشاہت کا فرق ہے یہ کہ موت کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ صرف موت ہی ہے ایک سبب کہ اگر یہ آ جائے تو یہ اللہ سے ملا دیتی ہے، اللہ سے ملا دیتی ہے. جنہیں اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے ان کو موت محبوب ہوتی ہے، لیکن وہ موت کو ایسے راستوں میں طلب کرتے ہیں جو راستے اللہ تک پہنچانے والے ہیں. جو راستے اللہ تک پہنچانے والے نہیں ہیں، ایسے راستوں پر چلنے والے، جو راستے اللہ تک پہنچانے والے نہیں ہیں، ایسے راستوں پر چلنے والے موت کو ناگوار اور برا سمجھتے ہیں. اور جو لوگ ایسے راستے پر چلتے ہیں جو راستے اللہ تک پہنچانے والے ہیں، تو ایسے لوگ موت کو پسند کرتے ہیں. کہا کہ موت اس لیے پسند ہے کہ موت اللہ سے ملانے کا سبب اور ذریعہ ہے. اور بیماریاں اس لیے چاہتا ہوں، بیماریاں اس لیے چاہتا ہوں کہ بیماریاں گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت حالات لاتے ہیں دو وجہ سے، ایک تربیت کے لیے، دوسرے طہارت کے لیے. اگر حالات نہ آئیں تو لوگ تربیت نہیں پا سکتے، اس لیے کہ توبہ کی طرف آدمی کو حالات لاتے ہیں، توبہ کی طرف حالات لاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو حالات میں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ان لوگوں کو حالات میں توبہ کا خیال نہیں آتا جو حالات کو اپنے جسم سے باہر کے نقشوں سے جوڑ دیتے ہیں. جسم کو حالات کہاں سے جوڑ دیتے ہیں؟ اپنے جسم کے باہر سے. جو حالات کو اپنے جسم سے باہر کے نقشے جوڑ دیتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی.
کیوں؟ اس لیے کہ وہ حالات کو اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ حالات کو اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں، بننے کو بھی اور بگڑنے کو بھی دونوں کو منسوب کرتے ہیں اسباب کی طرف۔ سنو وہ توجہ سے بات، جتنے بھی اسباب ہیں، چاہے وہ حکام کی لائن کے ہوں، مال کی لائن کے ہوں، تجارت کی لائن کے ہوں، زراعت کی لائن کے ہوں، سیاست کی لائن کے ہوں، جس لائن کے بھی اسباب ہیں، جو شخص اپنے حالات کو اسباب سے جوڑے گا وہ کبھی توبہ پر نہیں آئے گا۔ جو برے حالات کو اسباب سے جوڑے گا وہ توبہ پر نہیں آئے گا، اور جو اچھے حالات کو اسباب سے جوڑے گا، اچھے حالات کو اسباب سے جوڑے گا کہ وہ کبھی شکر پر نہیں آئے گا۔ ریکنسٹرکشن آف امہ ڈیلی عالمی مرکز.com۔ وہ کبھی شکر پر نہیں آئے گا، جی ہاں، کیونکہ جب مسلمانوں کو غیروں سے مدد ملنے لگے گی تو یہ کہیں گے کہ ہماری مدد انہوں نے کی ہے، اور جب مسلمانوں پر تنگی حالات اور مختلف قسم کے قوانین ان پر لاگو ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ حالات ان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ جی ہاں، سنو غور سے، یا تو یہ شکر کریں گے غیروں کا ان کی طرف سے سہولت کے آنے پر، یا یہ شکایت کریں گے غیروں کی ان کی طرف سے حالات کے آنے پر۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں حالات کے بننے بگڑنے کا میرے جانور سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح خدا کی قسم حالات کے بننے بگڑنے کا حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ سیدھی بات ہے، بالکل۔ آپ کی دکان نہ چلے، کارخانہ نہ چلے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں بکری بدل دوں اپنی تو میری دکان چل جائے گی؟ لوگ کہیں گے نہیں، تمہاری بکری سے کیا تعلق تمہاری دکان کے چلنے نہ چلنے کا؟ تمہاری بھینس سے کیا تعلق تمہارے کارخانے کے چلنے نہ چلنے کا؟ وہ بیچارہ ایک بے زبان جانور ہے، ایک بے زبان جانور ہے، اللہ کی مخلوق تمہارے نفع کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہوگا کہ تمہاری دکان چل جائے گی تم بکری بدل دو، اور تمہاری کارخانہ چل جائے گا تم بھینس بدل دو۔ ارے میرے کارخانے کے چلنے نہ چلنے کا جانور سے کیا تعلق؟ میں اسی طرح عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے حالات کے بننے بگڑنے کا انعام سے کوئی تعلق نہیں، جس طرح انعام سے تعلق نہیں، حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جو لوگ اپنے حالات کے بننے بگڑنے کو باہر کی شکل میں دیکھتے ہیں وہ ان کو حالات اللہ کی طرف نہیں لاتے، توبہ کی طرف نہیں لاتے، اور ان کو اچھے حالات شکر کی طرف نہیں لاتے، اچھے حالات شکر کی طرف نہیں لاتے۔ میں نے اس لیے کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام فساد کا تعلق مومن کے عمل سے ہے، دنیا کے فساد کا تعلق مومن کے عمل سے ہے۔ بس مومن میں اور غیر مومن میں فرق یہ ہے، مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن حالات سے عبرت لے گا، حالات سے عبرت لے گا، حالات سے عبرت لے گا۔ اگر نابینا کو کوئی آدمی مار کر گزر جائے تو یہ پوچھے گا لوگوں سے کس نے مارا، پوچھے گا کس نے مارا۔ ٹھوکر لگے گی تو پوچھے گا کس چیز میں ٹھوکر لگی، کیونکہ یہ اندھا ہے، اس کو نہیں معلوم اس کو کس نے مارا، اس کو ٹھوکر کہاں لگی۔ لیکن مومن بینا ہے، مومن بینا ہے، اس کو ایک ٹھوکر بھی لگے گی نا تو اسے فوراً اپنی کوئی بدعملی یاد آئے گی، اس کو اپنی کوئی بدعملی یاد آئے گی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے میری تنبیہ کے لیے مجھ پر یہ حالات ڈالے ہیں۔ بہت آسان ہے مسلمان کے لیے راستہ تلاش کرنا اور حالات سے نکلنا۔ ہر آنے والے حال کا سبب اپنے اندر تلاش کرو، ہر آنے والے حال کا سبب اپنے اندر تلاش کرو، ہر آنے والے حال کا سبب اپنے اندر تلاش کرو، باہر نہیں۔ اس لیے کہ جتنے بھی دنیا میں حالات ہیں ان کا تعلق
مسلمان کے جسم سے باہر کی چیزوں سے نہیں ہے. مسلمان اصل کائنات ہے. مسلمان اصل کائنات ہے. ہر آنے والے حال کا سبب اپنے جسم میں تلاش کرو. ہر آنے والے حال کا سبب جسم میں تلاش کرو. یہ مومن کی پہچان ہے. یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ کبھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ مجھ پر آنے والے حالات کا تعلق فلاں شخص سے یا فلاں قوم سے یا فلاں حکومت سے یا فلاں کمائی کے نقشے سے میرا حالات کا تعلق ہے. اس کا حالات کے بننے بگڑنے کا باہر کے نقشے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام وہ عبرت لیا کرتے تھے. اور عبرت اس لیے لیا کرتے تھے کہ عبرت لینا صرف مومن کا کام ہے. عبرت لینا صرف مومن کا کام ہے. اللہ نے جہاں بھی عبرت لینے کا حکم فرمایا قرآن میں، وہاں مومن کے لیے سمجھدار، عقل والا، اولو الالباب کہہ کر مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو. فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت لو جن کے پاس دل کی آنکھیں ہیں. فاعتبروا یا اولی الالباب، عبرت لیں وہ لوگ جن کو اللہ نے حالات سے سبق لینے کی سمجھ دی ہے. حالات سے سبق لینے کی سمجھ دی ہے. قرآن میں اللہ نے جہاں عبرت کا حکم دیا وہاں ایمان والوں کو کہیں آنکھ والا کہا، کہیں عقل والا کہا. لیکن جانور کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو نہ ماننے والا وہ جانور کی طرح ہے کہ اس کو باندھ دیا جائے، کھول دیا جائے، اسے نہیں معلوم کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا. فیما عقل وفیما ارسل، فیما عقل وفیما ارسل، دو حدیثیں ہیں. دونوں حدیثوں میں یہ واضح کیا ہے کہ مومن حالات میں کیا کرے گا اور کافر حالات میں کیا کرے گا. اس زمانے کا مسلمان حالات کی درستگی کے لیے، حالات کو درست کرنے کے لیے غیروں کی طرح شکلوں کی طرف دوڑ رہا ہے. غیروں کی طرح شکلوں کی طرف دوڑ رہا ہے. اس زمانے میں مسلمان حالات کی درستگی کے لیے غیروں کی طرح شکلوں کی طرف دوڑ رہا ہے. وہ جس طرف سے حال آتا ہوا دیکھتا ہے اس طرف دوڑتا ہے حال کو درست کرنے کے لیے. حال سے حال کو بدلنا فرعون کا مزاج تھا. حال کو اعمال سے بدلنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا معمول تھا. حال کو اعمال سے بدلنا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا راستہ تھا. حال کو حال سے بدلنا فرعون کا راستہ تھا. جو بھی حال آتا تھا فرعون اپنی طاقت سے اس حال کا مقابلہ کرتا تھا. دو حدیثیں ملتی ہیں جس میں مومن کو حالات میں مومن اور کافر کا فرق بتلایا ہے. ایک روایت تو یہ ہے جو میں نے پڑھی کہ مومن کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہے اور پاؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے اور چراگاہ میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا سرسبز اور بڑی میٹھی ہے. جب آدمی اس کو حاصل کرنے میں لگتا ہے تو اس کے قدم تو کہیں ہوتے ہیں مگر اس کی نظر کہیں اور ہوتی ہے. حالانکہ انسان کی کھانے کی مقدار محدود، نظر آدمی آسمان تک بھی لے جا سکتا ہے. نظر آسمان تک بھی لے جا سکتا ہے. نظر آسمان تک بھی لے جا سکتا ہے لیکن اس کی خوراک بہت محدود ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جتنی انسان کی ضرورت ہے اگر انسان کی نظر اپنی ضرورت کی حد تک محدود رہے تو پھر یہ حرام میں مبتلا نہیں ہوگا. جب اس کی نظر ضرورت کی حد سے گزرے گی اور اس کی نظر ضرورت کی حد سے تجاوز کرے گی تو پھر یقینی طور پر
یہ حرام میں پڑ جائے گا. میں عرض کرتا ہوں، حدیث میں بڑی اچھی مثال دی ہے، بڑی اچھی مثال دی حدیث میں کہ مومن اللہ کی اطاعت میں اس گھوڑے کی طرح ہے جو رسی سے بندھا ہوا ہو. اس کی نظر بہت آگے جاتی ہے، اس کی نظر بہت آگے جاتی ہے. وہاں نظر چلی گئی اس کی جہاں چراگاہ دوسروں کی شروع ہو گئی ہے، جہاں چراگاہ دوسروں کی شروع ہو گئی. اس نے طے کر لیا مجھے وہاں پہنچنا ہے، حالانکہ وہ چراگاہ اس کی نہیں ہے. جب یہ حد پر پہنچے گا اور وہاں سے اگلی چراگاہ شروع ہوگی تو مالک نے اس کی رسی کو اتنا ہی رکھا ہے جتنی اس کی اپنی چراگاہ ہے. سنو غور سے، یہ حدیث میں مثال دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی، حلال کی، جائز ناجائز کی، سنت اور بدعت کی جتنی حدود قائم کی ہیں، مسلمان کی ضروریات کو اس حد میں رکھا ہے. جب یہ اپنی ضرورت میں اس کی نظر ضرورت سے آگے بڑھ جائے گی، اس کی نظر ضرورت سے آگے بڑھ جائے گی تو اس کی نظر دوسروں کی چراگاہ پر پڑ جائے گی. پھر یہ کوشش کرے گا کسی طرح وہاں تک پہنچ جاؤں کماتے کماتے. لوگ کمائی کے نقشوں میں مالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ کمائی کے نقشوں میں مالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کوشش کی وجہ سے حرام داخل ہوتا ہے. یہاں تک فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص مالدار بننے کے لیے بھی، مالدار بننے کے لیے بھی، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے بھی اور مالدار کی فہرست میں آنے کے لیے اگر کوئی شخص حلال طیب، بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے، بغیر دھوکے کے، بغیر ملاوٹ کے، بغیر نماز چھوڑے، بغیر کوئی حکم توڑے حلال روزی کمائے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، مالدار کی فہرست میں آنے کے لیے، اس سب کے باوجود بھی اللہ سے قیامت میں اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. اللہ اس سے سخت ناراض. کیسی اچھی عجیب حدیث ہے. اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. حلال کما رہا ہے بغیر کسی غبن کے، بغیر کسی سود کے، بغیر کسی جھوٹ کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، نمازیں بھی پوری پابندی سے پڑھ رہا ہے اور حلال کما رہا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کمانے کا جو ارادہ ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے. میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں. جب اس کی نظر اپنی ضرورت سے آگے بڑھ جائے گی تو پھر یہ اللہ کی ناراضگی میں پڑ جائے گا. اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جو آدمی حلال کمائے نماز کی پابندی کرتے ہوئے، بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے حلال کمائے اور اس کے کمانے کا مقصد صرف اپنی اور گھر والوں کی ضرورت کا پورا کرنا ہے، کمانے کا مقصد صرف اپنے گھر والوں کی ضرورت کا پورا کرنا ہے، تو یہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. حالانکہ دونوں کما رہے، دونوں کما رہے، دونوں حلال کما رہے، دونوں حلال کما رہے، مگر ایک کی نیت کمانے میں مالدار بننے کی ہے، ایک کی نیت کمانے میں مالدار بننے کی ہے، دوسرے کی نیت کمانے میں ضرورت کا پورا کرنا ہے. دونوں کا فرق دیکھو. حالانکہ دونوں حلال کما رہے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ بس حلال کمانے سے کامیاب ہو جائیں گے، یہ نہیں. جس طرح نماز میں نیت دیکھی جائے گی کہ نماز میں تمہاری کیا نیت ہے، اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تجارت میں تمہاری کیا نیت ہے.
جی ہاں، انما الاعمال بالنیات کا مطلب صرف عبادات کے اعمال کے لیے حدیث نہیں ہے، صرف عبادات کے لیے حدیث نہیں ہے. یہ دیکھا جائے گا تمہاری اس طرح عبادت میں نیت ہے، تجارت میں کیا نیت ہے، تجارت میں کیا نیت ہے. ہم نے عرض کیا کہ جب نظر دور جاتی ہے آدمی کی کہ میں اس طرح مالدار ہو جاؤں، تو پھر یہ دوسرے کی چراگاہ میں داخل ہو جاتا ہے. پکی بات ہے، خوب اندازہ کیا ہم نے کہ جو لوگ مال کو بڑھانا چاہتے ہیں یا مالداروں کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں اپنی کمائی کے نقشوں میں حرام داخل کرنے پر. وہ مجبور ہوتے ہیں، کیا کریں، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ورنہ خدا کی قسم آدمی ضرورت کے لیے حلال روزی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. سمجھتے تھے خواہش کے نقشے حرام راستے کے بغیر خواہش کے نقشے پورے نہیں ہو سکتے، خواہش کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. فطرت ضرورت ہے، فطرت ضرورت ہے. جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک حلال روزی کافی ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ گھوڑا جسے مثال دی ہے مومن کی، یہ اس کی نظر دور جاتی ہے کہ مجھے کھاتے کھاتے وہاں سے کھانا ہے، حالانکہ وہ اس کی حدود سے باہر ہے. یہ چل دیتا ہے، جہاں رسی پوری ہوتی ہے وہاں جھٹکا لگتا ہے. ہر گھوڑے کا مزاج ہے کہ وہ جھٹکا لگتے ہی اپنے کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے، کھوٹے پر واپس آ جائے. یہ گھوڑے کا مزاج ہے، جھٹکا لگے گا کھوٹے پر واپس آ جائے گا. مومن وہ ہے کہ جب ہم اس کی تجارت میں، اس کی زراعت میں، اس کے سرمایہ داری کے نقشوں میں، اس کی کمائی کی شکلوں میں، قانون کی شکل میں، حکام کی طرف سے یا کسی بھی ذریعے سے کوئی حال لاتے ہیں تو یہ جھٹکا اس لیے ہوتا ہے کہ تم حکم کی طرف واپس آ جاؤ، حکم کی طرف واپس آ جاؤ. یہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ نہیں کسی طرح کوشش کرو. ارے لوگ حرام راستوں میں کوشش کرتے ہیں، حرام راستوں میں کوشش کرتے ہیں، لوگ حرام راستوں میں کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت حالات اور دشواریاں اور غیروں کے ذریعے سے قوانین لا کر مسلمان کو غلط راستے سے بچانا چاہتے ہیں. کتنی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالی مومن کو مال سے اس طرح بچانا چاہتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. یہاں تو آج کل خیال لوگوں کا یہ ہے کہ جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ان کو اللہ دنیا میں خوب نوازتے ہیں. یہ بڑا دھوکہ ہے لوگوں کو. لوگ دیکھتے ہیں ان کے حالات خراب ہیں، اللہ ان سے ناراض ہیں، ان کے حالات اچھے، اللہ ان سے راضی ہیں. حالانکہ حالات کے اچھا برا ہونے سے اللہ کی رضا اور ناراضگی کا کوئی تعلق نہیں. صحابہ کا فقر و فاقہ اور اللہ کے ساتھ رضا، اور اللہ کے دشمنوں کے مال و اسباب اور اللہ کی ان سے ناراضگی. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ دو حدیثیں ایسی ہیں کہ اس سے مومن اور کافر کا فرق معلوم ہوتا ہے. ایک روایت تو یہ ہے جس میں اللہ تعالی مومن کے کاروبار میں، اس کی زراعت اور اس کی سرمایہ داری میں ناکامیاں لا کر، جھٹکے لا کر اس کو راستے کی طرف لانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوگا، جب اس سے کوئی گناہ ہوگا تو گناہ عضو سے ہوگا، گناہ اس کے کسی عضو سے ہوگا، گناہ اس کے کسی عضو سے ہوگا، یا آنکھ سے یا پیر سے یا ہاتھ سے یا شرمگاہ سے. جب اس کے گناہ کا تعلق صرف انسان کے اعضاء سے ہے، جب گناہ کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے، باہر کی شکلوں سے گناہوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو اعضاء باہر کی گناہ کی شکلوں کو اختیار کرتے ہیں، اس سے گناہ بنتا ہے. ورنہ اعضاء
گناہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے. گناہوں کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے. تو اللہ رب العزت اعضاء سے گناہ ہونے کی وجہ سے حالات اعضاء پر ہی لاتے ہیں. گناہ ہوگا آنکھ سے، گناہ ہوگا آنکھ سے، اللہ تعالی کسی اور عضو میں بیماری لے آئیں گے. حضرت فرماتے تھے ہر عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے. کیونکہ جب انسان کی تخلیق، جب انسان کا بننا عبادت کے لیے ہے، جب انسان کا بننا عبادت کے لیے ہے، جب انسان کا بننا عبادت کے لیے ہے تو عبادت کے علاوہ استعمال ہونا اس مشین کے بگڑنے کا سبب کیوں نہ ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں، آریاں ہوتی ہیں، آریاں. ایک آری ہوتی ہے لکڑی کاٹنے کی، ایک آری ہوتی ہے لوہا کاٹنے کی. دونوں آری ہیں، دونوں آری ہیں، دونوں کا نام آری ہے اور دونوں کی شکل، دونوں کا مادہ میٹل ایک ہے، لیکن اس کو بنایا گیا ہے لوہا کاٹنے کے لیے، اس کو بنایا گیا ہے لکڑی کاٹنے کے لیے. ان دونوں کا اگر استعمال بدل دیا جائے، دونوں کا استعمال بدل دیا جائے، جگہ بدل دی جائے، لوہے کی آری سے لکڑی کاٹی جائے اور لکڑی کی آری سے لوہا کاٹا جائے، تو نہ لکڑی کٹے گی نہ لوہا کٹے گا، بلکہ آری خراب ہو جائے گی. سوچو تو صحیح، انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے یہ آلات اگر غلط استعمال سے برباد ہو سکتے ہیں، انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے آلات غلط استعمال سے برباد ہو سکتے ہیں، تو اللہ کا بنایا ہوا انسان غلط استعمال سے باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف پیوند لگا ہوا کرتا اتار کر نیا کرتا پہننے پر ہی اتنا کہہ دیا تھا کہ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. سنو تو صحیح، یہاں فرائض کے چھوڑنے پر یا سنتوں کے چھوڑنے پر یا واجبات کے چھوڑنے پر یا کسی گناہ نعوذ باللہ شراب کے پینے پر، زنا کرنے پر نہیں کہہ رہے عمر کہ اگر ہم نے یہ گناہ کیے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے، بالکل نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے کہ اگر اس وقت میں پیوند والا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں، پیوند کا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں کہ بھئی وہاں کے لوگ پیوند والا کرتا دیکھ کر ذرا مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے اور مجھے نیا کرتے میں ان کی نظر میں زیادہ اچھا لگوں گا، اس پر حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غیروں کی نظر میں خلاف سنت چل کر اچھا بننا چاہتے ہیں. یہ تھا اس کا خلاصہ، ہم غیروں کی نظر میں خلاف سنت چل کر اچھا بننا چاہتے ہیں. اس زمانے کے مسلمان غیروں کے سامنے ذلیل اس لیے ہو رہے کہ مسلمان غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کر رہا. وہاں تو صرف کرتے کے بدلنے پر ہی حضرت عمر نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں اس وقت پیوند کا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں، پیوند والا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں کہ میں اس کرتے میں زیادہ اچھا لگوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ جو سنت ہے پیوند والا کرتا پہننا جو سنت ہے، مجھے اس کرتے سے نفرت اور اس کرتے سے محبت ہو گئی. اور جب تمہیں سنت سے نفرت اور خلاف سنت چیزوں سے محبت ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے تمہیں ذلت میں ڈال دیا. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس وقت کہی جب ملک شام میں داخل ہوتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کرتا بدلنے کی رائے دی. کرتا بدل دیجیے، آپ کے کرتے پر اتنے پیوند ہیں، وہاں کے لوگ ذرا اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ لو بھئی یہ ان کے امیر المومنین ہیں، اتنے کرتے پر پیوند لگے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے پہلے تو یہ فرمایا کہ عبد الرحمن تیرے علاوہ اگر کوئی نیا آدمی یہ بات کہتا تو میں سوچتا کہ بیچارہ اسلام میں بھی نیا ہے، کفر کے مزاج سے
متاثر ہے، لیکن چلے جیسے پرانا آدمی یہ کہے کہ کرتا بدل دو، تو میں نے عرض کیا کہ انسان کے بدن کے اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالی ان اعضاء پر ہی بیماریاں لاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں گناہ کے لیے، اس لیے سب سے پہلے حالات انسان کے اعضاء پر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایڈز کی بیماری معاشرے کی خرابی سے ہے، ایڈز کی بیماری معاشرے کی خرابی سے، سیدھی بات ہے کہ اگر شرمگاہ حکم خلاف استعمال ہوگی تو شرمگاہ کی لائن کی بیماری آئیں گی، آنکھ اگر حکم خلاف استعمال ہوگی تو آنکھ کی لائن کی بیماری آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جیسے مومن کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ کے لیے فوراً کوئی نقصان لے آتے ہیں۔ لیکن میں شروع سے کہہ رہا کہ جو لوگ اس زمانے کے مسلمان خاص طور پر یہ بھی آنے والے حالات کو حکام سے اور آنے والے حالات کو باہر کی شکل سے جوڑ دیں گے تو انہیں اپنی بدعمالیوں کی طرف ان کا خیال جائے گا ہی نہیں، بدعمالیوں کی طرف خیال جائے گا ہی نہیں۔ ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر، اس نے فوراً کہا اسلام آ گیا، اسلام آ گیا۔ میں طرح مت دیکھو، اسلام آ گیا، اسلام آ گیا کا مطلب یہ تھا اس عورت کا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، تم کہیں باہر گئے ہوئے ہوں گے مدینے سے، تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ پردے کا حکم آ گیا۔ وہاں یہ بات نہیں تھی کہ ہاں بھائی معلوم ہے پردے کا حکم ہے مگر دیکھ رہے، یہ بات نہیں تھی صحابہ میں، کیونکہ وہاں جو بھی علم آتا تھا وہ علم حکم کی شکل میں آتا تھا۔ ہمارے پاس جو علم ہے معلومات کی شکل میں ہے، ہمارے پاس جو علم ہے حرام حلال کا معلومات کی شکل میں ہے۔ صحابہ پر جو حکم آتا تھا وہ حکم کی شکل میں علم آتا تھا، وہ علم حکم کو علم کہتے تھے، ہم معلومات کو علم کہتے ہیں کہ ہاں معلوم ہے کہ نہیں، علم معلومات کے لیے نہیں ہے بلکہ علم تو حکم ہے۔ علم کیا ہے؟ حکم ہے، جی ہاں علم حکم ہے، علم حکم ہے، معلومات کے لیے نہیں ہے، علم بطور حکم کے ہے۔ اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ پردہ آ گیا، اس عورت نے کہا اس مرد دیکھنے والے سے کہ اسلام آ گیا، حالانکہ اسلام تو پردہ کا حکم آنے سے پہلے بھی تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اسلام کہتے تھے، وہ اللہ کے ہر حکم کو، ہاں دیکھو وہ اللہ کے ہر حکم کو اسلام کہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سراسر اطاعت کا نام ہے۔ اس زمانے میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کوئی قوم ہے اور اسلام کوئی کلچر ہے کہ آدمی اس طرح چاہے زندگی گزارے، حالانکہ اسلام اپنے آپ کو 100% اللہ کے احکام کے تابع کرنا اسلام ہے۔ اذ قال ربہ اسلم، یہ نہیں کہا کہ اے مسلمان ہو جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کر دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس امت کا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے، دونوں قول ہیں۔ هو سماکم المسلمین، هو سماکم المسلمین، کہ تمہیں 100% اطاعت کرنے والا تمہارا نام تجویز کیا گیا ہے، یا اللہ نے نام رکھا ہے یا ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا ہے، کیونکہ جو ابراہیم علیہ السلام خود اپنے آپ کو 100% حکم کے حوالے کرنے والے تھے، انہوں نے ہی تمہارا نام دی، جیسے وہ خود تھے اطاعت کرنے والے، ایسا ہی انہوں نے
اپنی امت کا نام مسلمان رکھا ہے. میں نے عرض کیا کہ 100% حکم حوالے اپنے آپ کو کرنا اسلام ہے. چنانچہ اس عورت نے کہا صحابی سے کہ اسلام آ گیا. ادھر اس پر نظر پڑی, ادھر دیوار سے سر ٹکرا گیا. اتنی سی بات. لوگ کہتے ہیں اے میاں وہ تو اتفاق سے سر پھوٹ گیا. میں کیا بتاؤں, اس زمانے میں جتنے مسلمان پر حالات ہیں وہ ان حالات کو اتفاق سے کہہ کر گزر جاتے ہیں. کس اتفاق سے؟ یہ تو اتفاق سے ہوا ہے. اتفاق سے کہنا ہی دہریت ہے. اتفاق سے کہنا ہی دہریت ہے. کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی. یہ تو ہونا نہیں تھا, اتفاق سے ہو گیا. اتفاق سے کہنا ہی دہریت ہے. اتفاق سے کہنا ہی دہریت ہے. یہ کہنا کہ یہ تو خود بخود ہو گیا, خود بخود کوئی چیز, کسی چیز کا خود بخود ہو جانا, کسی چیز کا خود بخود ہو جانا اللہ تعالی کی قدرت کا انکار کرنا ہے. یہ نہیں کہو اللہ کے امر سے ہوا, اللہ کے امر سے ہوا. جب تم ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرو گے نا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر اللہ نے ایسا کیوں کیا. اس پر نظر آئے گی اپنے اعمال کی طرف کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. لیکن جو لوگ اپنے اچھے برے حالات کو اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں کریں گے, ان میں دو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. ایک تو اچھے حالات میں وہ اسباب کا اور اسباب والوں کا شکریہ ادا کریں گے, اسباب کا اور اسباب والوں کا شکریہ ادا کریں گے. میں آپ سے سچی بات کہہ رہا, مسلمان زمین کے تشکر پر آ جائے گا. مسلمان زمین کے تشکر, بہت توجہ سے بات سننا, مسلمان زمین کے تشکر پر آ جائے گا کہ بھئی زمین کا شکریہ ادا کرو کہ زمین غلہ دے رہی ہے. مسلمان سے کہا جائے گا کہ بھئی آؤ تم بھی ہمارے ساتھ مل کر, تم بھی ہمارے ساتھ مل کر زمین کا شکر ادا کرو کہ زمین غلہ دے رہی ہے, ہمیں پال رہی ہے. کہ نہیں, تم زمین کی بات کر رہے, ہم تو اللہ کے غیر کا تشکر ہی نہیں مانتے. ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ بھئی ملائکہ کا شکریہ کہ ملائکہ نے مدد کر دی. یہ نہیں, ہم تو شکر کی نسبت صرف اللہ کی طرف کرتے ہیں. شکر کی نسبت صرف اللہ کی. سنو میری بات توجہ سے, شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں سارے بدن کے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں تھکانا. سارے بدن کے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں تھکانا, اس کو شکر کہتے ہیں. سارے بدن کے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں تھکانا, اس کو شکر کہتے ہیں. ہم حیران ہیں, انسان کا سارا بدن وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, سارا بدن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. شکر کون کرتی ہے؟ شکر کرتے ہیں زبان سے. سوچو تو صحیح, کتنی بڑی بے انصافی ہے. سارا بدن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, شکر کرتے ہیں زبان سے. شکر کرتے ہیں زبان سے. اگر آپ کا کوئی کام ہو اور 4 آدمی مل کر آپ کے کام کریں تو آپ ہر آدمی سے الگ الگ شکریہ ادا کرنے جائیں گے. جی ہاں, کہ بھائی ان کا بھی شکریہ ادا کرو. دیکھو ان کو بھی جا کے کہو, جائے ان کے پاس بھی چل کے جاؤ, ان سے بھی کہو کہ جی آپ کا شکریہ, آپ نے یہ کام کر دیا. سارے بدن کے اعضاء نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سب کی طرف سے زبان شکریہ ادا کریں. کتنی بڑی بے انصافی ہے. جب سارا بدن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا تو بدن کے ہر عضو کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. بدن کے
ہر عضو کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. بدن کے ہر عضو کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. وہ ایسے ہوگا کہ بدن کے ہر عضو کو گناہ سے بچاؤ اور ہر عضو کو عبادت میں تھکاؤ. یہ شکر کا تقاضا ہے. اے اللہ تیرا شکر زبان سے کہنا، اس سے شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، شکر ادا نہیں ہوتا. زبان سے شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، شکر نہیں ادا ہوتا. شکر کی ادائیگی زبان سے نہیں ہوتی. شکر کی ادائیگی سارے اعضاء سے ہوگی، کیونکہ نعمتوں سے سارے اعضاء فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب نعمت سے سارے اعضاء فائدہ اٹھا رہے ہیں تو سارے اعضاء کو حکم پر لانے سے شکریہ ادا ہوگا. میں نے عرض کیا کہ شکر یہ ہے کہ تم نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو، نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو. اور شرک یہ ہے کہ تم نعمت کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرو. نعمت کی نسبت کتنا آسان ہے. شکر یہ ہے کہ تم نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو. شرک یہ ہے کہ تم نعمت کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرو. اللہ نے ایک آیت میں دونوں کو جمع کر دیا، شاکر اور مشرک. شاکر اور مشرک. ایک قرآن کی آیت میں دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا کہ شاکر کون ہے، مشرک کون ہے. شاکر کون ہے اور مشرک کون ہے. اللہ تعالی شکر کرنے والوں سے راضی ہوتے ہیں اور شرک کرنے والوں سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہیں. اور دونوں کے ایک آیت میں اللہ نے بیان کر دیا. اور اللہ کا کلام عجیب ہے کہ ایسی حالت کو بیان کیا جس میں انسان کو خیال ہی نہیں آ سکتا اس بات کا کہ میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کروں یا مخلوق کا شکر ادا کروں. سنو تو صحیح، عجیب اللہ نے آیت قرآن میں بیان کی. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. اس آیت میں شاکر اور مشرک، سنو دھیان سے جاگ کر، شاکر اور مشرک دونوں کو بیان کر دیا. اللہ وہ ہیں کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور تم میں سے ہی تمہاری بیوی کو، عورت کو پیدا کیا، اور اس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اس کے پاس جا کر سکون پاؤ. فلما تغشاها، جب یہ عورت سے ملتا ہے تو اس کے ملنے پر اللہ کے حکم سے ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے. حملت حملا خفیفا، ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے. اسے خبر بھی نہیں ہوتی اتنا ہلکا سا حمل ہوتا ہے. وہ گھر کے کام کاج میں پھرتی رہتی ہے، گھر کے کام کاج میں عورت پھرتی رہتی ہے. فلما اسقلت، جب حمل بھاری ہو جاتا ہے اور بچہ ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں اللہ سے. دونوں میاں بیوی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے یہ بچہ عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ پیدا کر دیا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے، اے اللہ اگر یہ بچہ عافیت سے ہو گیا تو ہم کہیں گے تو نے ہی کیا ہے، تیرا شکر ادا کریں گے. فلما آتاہما صالحا، اور جب ہم انہیں بچہ اپنی قدرت سے اس تنگ راستے سے نکال دیتے ہیں تو یہ ہمارے کیے ہوئے میں ہمارے غیر کو شریک کرتے ہیں. جی ہاں، آپ دیکھو بیوی تڑپ رہی ہو اور بچہ کا رخ پلٹ گیا ہو اور ڈاکٹر سارے پریشان ہوں اور
ایک ڈاکٹر آوے وہ کوئی ایسی ترکیب لڑاوے کہ بچہ سہولت سے ہو جاوے، یہ پہلے 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے کا، پہلے ڈاکٹر سے جا کے ملے گا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ دیکھ لو جس شکل سے بھی تمہیں سہولت یا جس شکل سے بھی تمہارے سامنے کوئی مصیبت آئے گی، تم سب سے پہلے اس شکل کی طرف جاؤ۔ یہ زمانے مسلمان جتنی ذلت میں پڑا ہوا ہے، خدا کی قسم صرف وجہ یہ ہے کہ حالات میں بجائے حکم کی طرف آنے کے، کیونکہ جو بھی اچھے برے حالات کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرے گا وہ اللہ کے غیر کے تابع ہو کر چلے گا۔ صحابہ کے اقوال میں ملتا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہو جاتا ہے وہ دنیا والوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے دنیا والوں کا غلام، جو دنیا کا طالب ہوتا ہے دنیا والوں کا غلام ہو جاتا ہے، کہ بھئی ان کے ہاتھ میں اسباب ہیں، ان کے ہاتھ میں مال ہے، انہی کے ہاتھ میں مسئلے کا حل ہے، تو بیچارے ان کے غلام ہو جائیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ شکر اور شرک میں کیا فرق ہے، شکر اور شرک میں کیا فرق ہے۔ اللہ اکبر، اس آیت میں صاف بتا دیا کہ شاکر وہ ہے جو نسبت اللہ کی طرف کرے، اے اللہ تو نے ہی دیا ہے، اے اللہ۔ اسی لیے شکر پر نعمت کے بڑھانے کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ جب میرے بندے نے کہ نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرے تو پھر نعمت اسے چھین جاوے گی، نعمت اس سے چھین لی جاوے گی۔ میں نے عرض کیا کہ اچھے برے ہر قسم کے حال کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اللہ کی طرف منسوب کرو، یہ شکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک نعمت یہ دی، آپ نے لمبا سجدہ کیا، لمبی نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے تو آپ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کی کثرت یہ شکر کا راستہ ہے، عبادت کی کثرت یہ شکر کا راستہ ہے۔ شکر کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم اس کی عبادت میں آگے بڑھو، اس کی عبادت میں کوشش زیادہ کرو، یہ شکر ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ صرف زبان سے نہیں، سارے اعضاء کا عبادت میں تھکانا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ سارے اعضاء کا عبادت میں تھکانا اس کو شکر کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، اگر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرو گے تو پھر میں عرض کر چکا کہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ بھئی آؤ تم بھی ہمارے ساتھ مل کر زمین کا شکریہ ادا کرو، کہ زمین غلہ دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کو نہ ماننے والے، ان کے نزدیک اسباب اور بتوں کی حیثیت ان کے نزدیک برابر ہے۔ ہماری بات توجہ سے چاہتی ہے بہت۔ اغیار جس طرح بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس طرح اپنے اسباب کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ اغیار جس طرح بتوں کو پوجتے ہیں اس طرح اپنے اسباب کو پوجتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک اسباب ہی معبود ہیں، ان کے نزدیک اسباب ہی معبود ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تو بنا کے فارغ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ وہ اسباب کو ایسے پوجتے ہیں جیسے اپنے بتوں کی، ان کے نزدیک اسباب اور بتوں کی تعظیم برابر ہے، ان کے نزدیک اسباب اور بتوں کی تعظیم برابر ہے۔ آپ دیکھیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے وہ دکان کے سامنے پہلے جھکتے ہیں پھر دکان کھولتے ہیں۔ دیکھو پہلے وہ
کے سامنے جھکتے ہیں پھر دکان کھولتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف سبب سے پلتے ہیں، تو جس سے پلنے کا یقین کر لو گے نا اس کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا، چاہے وہ سبب کسی بھی شکل میں ہو۔ وہ سبب میں یاد کرنا چاہتا ہوں، سبب کسی بھی شکل میں ہو، سبب کسی بھی شکل میں ہو، وہ اسباب کے سامنے ہی جھکیں گے، وہ اسباب کے سامنے ہی جھکیں گے۔ دیکھو میرے دوست، اب بات سمجھنا کہ جھکنے کی دو شکلیں ہیں، جھکنے کی دو شکلیں ہیں۔ ایک جھکنا جسم کے اعتبار سے، ایک جھکنا جسم کے اعتبار سے، ایک جھکنا دل کے اعتبار سے۔ دونوں باتیں توجہ سننا میری، ایک جھکنا جسم کے اعتبار سے، ایک جھکنا دل کے اعتبار سے۔ دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ میری بات توجہ سننا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک جھکنا ہے جسم کے اعتبار سے، ایک جھکنا ہے دل کے اعتبار سے، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ مسلمان بیچارہ یوں مطمئن ہے کہ ہم تو جسم کے اعتبار سے کہیں جھکتے ہی نہیں اللہ کے علاوہ، حالانکہ جسم کا جھکاؤ نہیں دیکھا جائے گا، صرف جسم کا جھکاؤ کا تعلق تو صرف نماز میں ہے، جسم کے جھکنے کا تعلق تو صرف نماز میں ہے، جسم کے جھکنے کا تعلق تو صرف نماز میں ہے، رخ کے صحیح ہونے کا تعلق تو صرف نماز میں ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے، آپ کہاں جھک رہے ہیں۔ جھکنے کا تعلق صرف مندر اور مسجد سے نہیں ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یوں مسلمان مطمئن ہے کہ ہم تو اللہ کے غیر کے سامنے جھکتے نہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جھکاؤ کا تعلق صرف بدن سے نہیں ہے، جھکاؤ کا تعلق صرف بدن سے نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھا جائے گا کہ تمہارے دل کا جھکاؤ کس طرف ہے، تمہارے دل کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ نماز تو اسلام کا ایک حکم ہے نا، نماز تو اسلام کا ایک حکم ہے، 5 فرائض میں سے ایک فریضہ نماز ہے، 5 فرائض میں سے ایک فریضہ نماز ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، ان 5 میں سے ایک نماز ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کو چھوڑ کر ایک چیز میں جھک کر دکھلا دیں کہ ہم اللہ کے غیر کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ نہیں، جھکاؤ بدن کا نہیں دیکھا جائے گا، جھکاؤ دل کا دیکھا جائے گا کہ دل کہاں جھکا ہوا ہے۔ سیدھی بات، کیا دیکھا جائے گا؟ دل کہاں جھکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا قرآن میں کہ نیکی یہ نہیں کہ تم جھک رہے ہو، رخ کیے ہوئے ہو مشرق کی طرف مغرب کی طرف، یہ نہیں، ولکن البر من آمن باللہ، کہ نیکی اور اطاعت وہ تو دیکھی جائے گی دل کے اعتبار سے کہ تمہارے دل کا میلان اور جھکاؤ کس طرف ہے۔ سنو غور سے بات، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھئی مسلمان تو اللہ ہی کو رب مانتا ہے، مسلمان اللہ ہی کو رب مانتا ہے، مسلمان اللہ کے غیر کو رب نہیں مانے گا، کہ نہیں، رب کے ماننے کا، رب اللہ کو رب ماننے کا فیصلہ اس سے نہیں ہوگا، اللہ کو رب ماننے کا فیصلہ اس سے نہیں ہوگا کہ آپ نماز قبلے کی طرف مگر کے پڑھتے ہیں۔ سنو میری بات توجہ سے، جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ہر حکم میں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے، اس لیے کہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر تم اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بات مت مانو، اس لیے کہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہی ہے کہ تم صرف اللہ کی اطاعت کرو، تم صرف اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ جس نے
اللہ کے غیر کی اطاعت کی، اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا۔ ہے سنو تو صحیح کتنی سخت بات ہے، کیونکہ ہمارے احساس سوئے ہوئے ہیں، انہیں جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ زبان میں احساس مردہ ہو چکے ہیں۔ ایک رب کا تصور ہے مسلمانوں کے ذہن میں کہ اللہ ہی رب ہے، نہیں، دیکھا جائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت پر ہو یا نہیں۔ اگر اللہ کی اطاعت پر ہو تو تم نے اللہ کو رب مانا ہے۔ سنو غور سے بات۔ عدی بن حاتم جب نصرانیت سے اسلام میں آئے، پہلے نصرانی تھے، پھر اسلام لے آئے، پھر اسلام لے آئے، جب پہلے نصرانی تھے پھر اسلام لے آئے۔ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اشکال کیا۔ آپ سے ایک سنو اے سونے والوں، کیا کیا؟ ایک اشکال کیا۔ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے قرآن میں ہمارے بارے میں یہ اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، حالانکہ ہم تو آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے کہ رب تو اللہ ہی ہے، رب تو اللہ ہی ہے۔ ہم تو آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ حضرت آپ نے فرمایا کہ اے عدی، بہت عجیب بات ہے، فرمایا اے عدی یہ بتلاؤ، جب تمہارے بڑے اور تمہارے احبار رہبان، تمہارے پوپ اور پادری اور تمہارے علماء حرام چیز کو حلال کرتے تھے، حلال چیز کو حرام کرتے تھے، تم جانتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، کیا تم ان کی بات مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے۔ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم ان کی بات مانا کرتے تھے کہ جو تم کہو ٹھیک ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال وہ کیا کرتے تھے اور تم ان کی بات مانا کرتے تھے۔ عرض کیا کہ جی ہاں یہ بات تو تھی۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم نے انہیں اللہ کے سوا اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ یہ آپ نے فرمایا عدی بن حاتم سے۔ اے عدی بتلاؤ، تمہارے علماء مشائخ، تمہارے پوپ اور پادری جو تم سے کہتے تھے تم مانتے تھے ان کی بات کہ ٹھیک ہے جو یہ کہیں، کہ جس نے اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے غیر کی بات مانی اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا۔ یوں تھوڑا ہی کیا مسلمان ایک دل میں تصور باندھے کہ ہاں جی اللہ رب ہے، نہیں، تو دیکھا جائے گا کہ تم نے اللہ کو رب مانا ہے تو اللہ تعالی کے اللہ کی اطاعت پر ہو یا اللہ کے غیر کی اطاعت پر ہو اللہ کے خلاف، تو یہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے کہ عبادت کا تعلق صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہے، عبادت تو پورے دن پر چلنے کا نام ہے، عبادت پورے دن پر چلنے کا نام عبادت پورے دن پر چلنے کا نام ہے۔ امام غزالی نے تو سنتوں کو بھی، یعنی تمام ضروریات کو سنت کے مطابق پورا کرنے کو بھی عبادت میں شمار کیا ہے۔ تمام ضروریات کو سنت کے مطابق پورا کرنے میں، ساری ضروریات کو سنت کے مطابق پورا کرنے کو عبادت میں شمار کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ہیں، اگر مسلمان ان 10 میں اپنے آپ کو پابند بنا کر چلے حکم کا، تب کہا جائے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ ورنہ اس زمانے میں تو مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، مال کمانا تجارت ہے، شادی کرنا خواہش ہے،
مقام بنانا شوق ہے. آج کل تو مسلمان ہی سوچتا ہے. حالانکہ تمام ضروریات کو سنت پر لانا اور تمام عبادات کو حکم پر لانا، عبادت کا لفظ مسلمان کی تمام ضروریات اور تمام فطری تقاضے سب کو عبادت نے گھیرا ہوا ہے. مسلمان کے تمام فطری تقاضے عبادت ہیں. ایک صحابی نے تو حیرت سے کہا جب آپ نے فرمایا کہ تو اپنی بیوی سے جب صحبت کرے گا تو اس سے بھی تجھ کو اجر ملے گا. صحابہ حیران ہو گئے سن کر. یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی بیوی سے خواہش پوری کرے اس پر اس کو اجر ملے گا؟ کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ بھائی نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، تہجد کی لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے سجدے، جتنے عبادت کے احکام ہیں، بس یہ اس پر اجر ملے گا. اور یہ سب خواہش کی چیزیں ہیں. آدمی خواہشات پر چلے تو کیا اجر تو اصل اعمال پر ہے. صحابہ کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ایک آدمی بیوی صحبت کرے اور پھر اس کو اجر ملے. آپ نے فرمایا کیوں؟ اگر یہ اپنی شرمگاہ کو حرام میں استعمال کرتا تو گناہ ملتا نہ ملتا؟ اپنی شرمگاہ کو حرام میں استعمال کرتا. اللہ اکبر. اگر شرمگاہ کو قدرت ہوتے ہوئے، اگر اپنی شرمگاہ کو پوری قدرت ہوتے ہوئے حرام سے بچا لے تو اسی پر اللہ تعالیٰ چٹان کو ہٹا دیتے ہیں. دیکھو تو صحیح، جب حرام سے بچنے میں کی یہ قوت ہے تو پھر حلال طریقے پر اجر کیوں نہیں ہوگا؟ جب حرام سے بچنے کی یہ قوت ہے تو حلال طریقے پر اجر کیوں نہ ملے گا؟ ہم نے عرض کیا کہ عبادت نے مسلمان کے سارے اعمال، ساری عبادات، ساری ضروریات کو گھیرا ہوا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ صرف نماز عبادت نہیں، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 10 چیزوں کو عبادت فرماتے ہیں. 10 چیزوں کو عبادت فرماتے ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی محنت اور تجارت، اور پڑوسیوں کے حقوق اور سنتوں کا اہتمام. یہ 10 چیزیں امام غزالی کے یہاں عبادت ہیں. اور یہ 10 کی 10 مل کر اس طرح عبادت ہیں کہ جیسا نماز پڑھنے والا اگر ایک سجدہ چھوڑ دے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے. نماز ناقص ہو جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں بھائی اتنے اعمال تو کر ہی رہا ہے، اگر ایک سجدہ چھوٹ گیا تو کیا بات. سنو ذرا غور سے. قیام بھی کیا ہے، قومہ بھی کیا ہے، اور قاعدہ بھی کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، مگر ایک کیا ہے، ایک چھوڑ دیا تو کیا بات ہے. سنو غور سے بات. اگر ایک سجدے کے چھوڑنے سے نماز اس طرح ناقص ہو جائے گی، اور اس ناقص نماز سے ناقص اور ناقص نتائج مرتب ہوں گے، اس کے نتائج بھی ناقص ہوں گے. میں کیا بتاؤں، جب حالات آتے ہیں نا لوگوں پر تو لوگ اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں. اجی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ایسا ہو رہا ہے. عجیب بات ہے، کمائی میں حکم توڑتے ہیں، نماز میں برکت دیکھتے ہیں. کمائی میں حکم توڑتے ہیں، نماز میں برکت دیکھتے ہیں. کمائی میں حکم توڑتے ہیں، نماز میں برکت دیکھتے ہیں. پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی نماز بھی پڑھتے ہیں ہم تو، پھر بھی دکان پہ ناجائز قبضہ کر لیا کسی نے، دکان پہ جھوٹا مقدمہ ڈال دیا. اجی میں تو نماز پڑھ کے نکل رہا تھا مسجد سے، میری تو کوئی غلطی تھی نہیں. اس زمانے کے سارے بے عقل ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہے. بے عقل لوگ ہیں. بے عقل ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں مسلمان مظلوم ہے. جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا، پریشان رہے گا.
یوں نہیں کہ مظلوم سمجھنے سے مدد آ جائے گی. مسلمان کی مدد جب ہوگی، جب تک مسلمان آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. میں تم سے ساری حضرت کی باتیں نقل کر رہا، بیانات پڑھا کر مولانا حفیظ صاحب کے تو پتہ چلے گا حضرت کیا چاہتے تھے. جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. جس دن اپنے آپ کو ظالم سمجھ لے گا اسی دن مدد آ جائے گی. اسی دن جس دن اپنے آپ کو ظالم سمجھ. کیا بات ہے؟ بات یہ ہے پہلے مسلمان حکم توڑتا ہے، خواہش کے نقشوں میں پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اغیار کو ان کے خواہش کے نقشوں کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر یہ کہتا ہے دیکھو ہم مظلوم ہیں، ہمارا نقشہ توڑ دیا انہوں نے. سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی بات؟ میں اس میں آسان کر کے بتاتا ہوں. مثال، ایک آدمی نے خوب لوگوں کے حق مارے، خوب لوگوں کے حقوق مارے، حق مار مار کے پیسے جمع کیا. جب سارے حق والوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو حکومت نے اس کے مال کو سیل کر کے جن جن کے حقوق تھے ان کو دے دی، ان کو دلوا دیے. جن کے حقوق تھے ان کو دلوا دی. یہ وہاں پہنچ گیا جہاں تھا. ابھی یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی مجھ پر ظلم ہوا ہے. کہ نہیں، تو مظلوم نہیں ہے، تو ظالم ہے، کیونکہ تو نے یہ سارا مال لوگوں سے ناحق چھینا تھا. اللہ نے کسی کو ذریعہ بنا کر تیرے مال کو، جس کو تو اپنا مال سمجھتا تھا، وہ جس کا مال تھا اللہ نے اس کے پاس پہنچا دیا. اب اگر تو یہ کہ ہاں واقعی میں نے ظلم کیا، اللہ اکبر، کامل ترین نماز ابو بکر صدیق کی نماز ہے. لیکن فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر جب تو نماز سے بالکل فارغ ہونے لگو تو سلام پھیرنے سے پہلے یوں کہنا ظلمت نفسی ظلما کثیر. یہاں تو مسلمان نماز چھوڑ کر بھی ظالم نہیں، وہاں ابو بکر کامل نماز پڑھ کے بھی کہہ رہے میں ظالم ہوں. سوچو ذرا، غور کرو میں کیا کہہ رہا. یہاں تو مسلمان نماز چھوڑ کر بھی ظالم نہیں، اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ مظلوم ہی کہے گا. جی کیا مظلوم کہ جی کیا کریں، ہمارا ملک، ہماری جگہ، ہم سے کہہ رہے تم یہاں کے نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی نے ساری دنیا کی زمین کو اس امت کے لیے سجدگاہ بنایا. سوچو میں کیا کہہ رہا. پچھلی امتیں ان کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے معبد میں عبادت کریں. یہ اس امت کی خاصیت ہے، یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے ساری دنیا کی مسجد کو، ساری دنیا کی زمین کو سجدگاہ بنا دیا. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ اس امت کی خاصیت ہے. بیت اللہ سے بلبلہ اٹھایا، بیت اللہ سے پانی کا بلبلہ اٹھایا. پہلے پانی ہی پانی تھا، خشکی کہیں نہیں تھی. جس جگہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے بالکل وسط سے، درمیان سے پانی کا بلبلہ اٹھایا، اس سے ساری دنیا میں زمین کو پھیلایا. معلوم ہوتا ہے کہ جب زمین کا وجود میں آنا بیت اللہ کے وسط سے ہے، اور بیت اللہ ساری دنیا کے سجدہ کرنے والوں کا کی سجدے کے جو ہے سجدے کا رخ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا عبادت کے لیے، ساری زمین عبادت کے لیے ہے. سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی سجدگاہ پوری دنیا کی زمین ہے. تو یہ مسلمان نے سجدہ ہی چھوڑ دیا، یہ مسلمان نے سجدہ ہی چھوڑ دیا، تو جو زمین سجدگاہ بنائی گئی تھی اس امت کے لیے، وہ زمین ان کے پاس کہاں رہے گی پھر؟ یہ سیدھی بات ہے. عبرت لیتے نہیں حالات سے. ابھی تک سب کے ذہن میں یہ ہے حکام بدلیں گے حالات بدلیں گے، سب کے ذہن میں یہ ہے
حکام بدلیں گے، حالات بدلیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے کا مسلمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہا ہے، اور جب تک مظلوم سمجھتا رہے گا اللہ کی مدد آئے گی نہیں۔ جس دن کہہ دے گا ہاں میں ظالم ہوں، اس دن اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جائیں گے کہ میرے بندے نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ جرم کا اعتراف اپنے آپ کو ظالم کہنے میں ہے، مظلوم کہنے میں نہیں ہے۔ جرم کا اعتراف کس میں ہے؟ اپنے آپ کو ظالم کہنے۔ اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں تو نماز چھوڑ کر بھی اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتا۔ وہاں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کامل نماز، اگر نبی کے بعد کسی کی نماز کامل نماز ہے تو وہ ابوبکر کی نماز ہے۔ وہ نماز ابوبکر کی نماز کامل نماز ہے۔ وہ اس نماز کے اختتام پر کہہ رہے ہیں ظلمت نفسی ظلمن کثیر، میں نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ لیے۔ کہ ایسے کیا ظلم کیا؟ کیا ظلم ہو گیا کہ اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا ہوا؟ یہاں نماز چھوڑ کر بھی ظالم نہیں، وہ وہاں کامل نماز پڑھ کر بھی اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا، سمجھ میں آئی بات؟ کہاں سمجھ میں آئے گی؟ آدھی بات کاٹیں گے، آدھی بات لیں گے اور جا کے پوچھیں گے باہر لوگوں سے کہ بھائی یوں کہا ہے، ہاں یہ کھیل بن گیا ہے۔ بجائے اس کی پوری بات کو سمجھ کر کسی نتیجے پر پہنچو۔ یہ مزاج بن گیا۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ آدمی عمل کرتے کرتے پکڑا جاتا ہے۔ حضرت مثال لے کر فرماتے تھے، نماز پڑھ کر نکل رہا تھا مسجد سے، پکڑ کے لے گئے۔ سب چیخیں گے، سب چلاویں گے، یہ خود بھی پریشان ہوگا کہ جی بالکل بے گناہ پکڑا ہوا ہے۔ بالکل کیا اللہ کو کیا پڑھی؟ اللہ کو کیا پڑھی کہ مسلمانوں کو بے گناہ حالات میں گرفتار کریں؟ ما یغفر اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ ہمارے صاحب یہ آیت بہت پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے کہ اللہ کریں گے کیا تمہیں عذاب دے کے؟ اگر تم دو چیزوں پر آ جاؤ، شکر پر آ جاؤ اور ایمان لے آؤ، تو اطاعت پر آ جاؤ، شکر پر آ جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیں گے؟ مسلمان شکایت کرتا ہے کہ بالکل بے گناہ پکڑا گیا ہوں۔ حضرت مثال دیتے فرماتے کہ ایک آدمی نے ایک بتی کاٹ لی، لال بتی، گزر گیا، اگلی لال بتی آئی اسے بھی کاٹ گیا، اور وہاں لگے ہوئے ہیں کیمرے۔ آج کل تو کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، یہ خوش کہ چلو یہاں سے بچ گیا، یہاں سے بچ گیا، اگلی تیسری بتی پر لال بتی پر آ کے ٹھہر گیا، اسے نہیں کاٹا۔ یہاں اطاعت پر ہے، یہاں اطاعت پر ہے، کھڑا ہوا تھا، پولیس والے آئے پکڑ کے لے گئے، ادھر آ جاؤ۔ سارے دیکھنے والے کہہ رہے دیکھو یہ ظلم ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے، ہم سب دیکھ رہے تھے، وہ لال بتی پر کھڑا ہوا تھا بیچارہ، اسے لے گئے پکڑ کے۔ جی ہاں، کیونکہ پیسے کمانے ہیں ان کو، تو کیا کرنے، پیسے کمانے ہیں، بیچارہ دیکھو لے گئے پکڑ کے۔ تم تو دیکھ رہے سارے کہ لال بتی پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں دور سے کہ بھئی یہ دو بتیاں کاٹ کے آیا ہے، اس پر نہیں پکڑ رہے کہ یہاں کھڑا ہوا تھا، اس پر پکڑ رہے ہیں کہ دو بتیاں پہلے کاٹ کے آیا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا مومن وہ ہے جب کوئی حال آئے گا اپنے زمانے کو، پچھلے گزرے ہوئے زمانے کو دیکھے کیا کر کے آئے۔ تو حالات عبرت کے لیے ہوتے ہیں، جو حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں وہ عبرت نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں۔ جو حالات کو اعمال سے جوڑ لیں انہیں عبرت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے سامنے حالات کی وجہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو ظالم قرار دے کر توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ تھی بات۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان سیکھو، ایمان، اور مومن واقعی وہی ہے
کہ جس کو جو حالات سے عبرت لے، حالات سے عبرت لے۔ میں کیا بتاؤں، ہم سمجھتے ہیں حالات مصیبت ہیں، حالانکہ حالات نعمت ہیں، حالات نعمت ہیں۔ لوگ سمجھے حالات مصیبت ہیں، حالات نعمت ہیں۔ اللہ نے انسان کے جسم کو ایسا بنایا، میں عرض کرتا ہوں ایک بات، اللہ نے انسان کے جسم کو ایسا بنایا کہ اس کے جسم میں جو چیز خراب ہوگی یا بیمار ہوگی اس میں درد ہوگا، اس میں درد ہوگا۔ یہ درد فوراً متوجہ کرے گا کہ تمہارے گردے میں پتھری ہے۔ اگر پتھری سے گردے کا درد نہ ہو، میں مثال دے رہا ہوں آسان کرنے کے لیے بات کو، سارے بیان کا خلاصہ ہے یہ۔ اگر گردے میں پتھری سے درد نہ ہو تو گردے کے فیل ہونے کا پتہ ہی نہ چلے۔ چھوٹی سی پتھری اتنی سی کہیں میں گردے میں، اور درد کتنا درد سخت ہوتا ہے جانتے ہو؟ اللہ، تڑپ کے رہ جائے آدمی۔ گردے کا درد بڑا مشہور ہے۔ دل کی رگیں بند ہو رہی ہیں خون کے آنے جانے کی، اللہ تعالی وہاں درد پیدا کرتے ہیں تاکہ جلدی سے علاج کر کے اس کے رگوں کو کھول دیا جائے۔ پورے بدن کا یہ حال ہے، پورے بدن کا یہ حال ہے۔ ذرا سا بولنے میں فرق آیا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسٹروک ہوا ہے دماغ میں، ذرا جلدی سے علاج کرو، دماغ میں اسٹروک ہوا ہے۔ بس یہ بات میں عرض کر رہا کہ یہ ایک اللہ نے انسان کے جسم میں نظام رکھا ہے کہ جو عضو بیمار ہوگا اس کی بیماری کا الارم درد سے بجے گا، یہ درد کی وجہ سے علاج کرائے گا۔ درد کیسے علاج کرائے گا؟ اگر درد نہ ہو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو رہا اندر۔ بس اسی طرح زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی حالات ہیں وہ سارے حالات انسان کے کو اعمال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں۔ سمجھتے تھے یہاں ان حالات سے عبرت لے کر عمل ٹھیک کر لو، ورنہ اسی حال میں قبر تک پہنچ جائے گا، اسی حال میں قبر تک پہنچ جائے گا، اسی حال میں قبر تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے دوستو عزیزو، نقل حرکت اس لیے ہے چل پھر کر حالات کو دیکھو۔ ان حالات کو دیکھ کر آج کل کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ان حالات سے بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اور دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ حالات کا حل اللہ کے غیر میں تلاش کرتے ہیں۔ جن کے اسباب غرق ہو جاتے ہیں وہ نئے اسباب تلاش کرتے ہیں۔ جو بھی نقصان کو اسباب سے جوڑتا ہے نا، وہ اور مزید اسباب لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسباب صحیح نہیں ہے اور اسباب لاؤ۔ پھر اللہ ناکامی لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور اسباب لاؤ۔ بعض سے بیچارے ایسے ہیں جو اس سے تنگ آ کر ان کے پاس کوئی سبب نہیں رہتا سوائے خودکشی کے، کہ آخر میں لا کر اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ انہیں جب اسباب میں کسی طرح حل نظر نہ آئے گا تو واپس پلٹنے کی تو گنجائش نہیں، آگے کوئی راستہ نہیں، وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ خودکشی لوگ کرتے ہی جب ہیں جب وہ اسباب کی دنیا میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ دنیا سے نکلیں۔ حالانکہ دنیا سے نکلنا مسئلے کا حل نہیں ہے، دنیا سے نکلنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اسے میرے دوستو عزیزو، اللہ کے راستے کی نقل حرکت اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے عبرت لو، قدرت کی نشانیوں سے عبرت لو، قدرت کی نشانیوں سے عبرت لو۔ اچھے اور برے حالات علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ جو حالات کا مشاہدہ کریں گے اللہ کے راستے میں نکل کر، انہیں معلوم ہوگا
کہ نہ ماننے والوں پر کیا عذاب اور کیا نقمتیں ہیں اور ماننے والوں پر کیا نعمتیں ہیں. اس سے تمہارا یقین اور کامیابی کا یقین دین کے ساتھ اور بڑھے گا. اس سے میرے دوستو عزیزوں اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ. امت کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے یہ راستہ نہیں ہے کہ آدمی صرف یہ سمجھ لے کہ اگر ہم نے مادی اسباب حاصل کر لیے سین جھپٹ کر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر اس سے دنیا کی 4 روزہ زندگی بن بھی گئی تو آخرت کے بننے کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آخرت کے بننے کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نقل حرکت کے ذریعے اپنے ماحول کو بدلیں. اس وقت ضرورت ہے اس کی کہ امت کو اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ. اس وقت ضرورت ہے اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں اور امت حالات میں ہوتی ہے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ کوئی نجات کا راستہ ملے. جب حالات آتے ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں. اس موقع پر اعمال کی طرف لانا آسان ہوتا ہے. جی ہاں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا کریں ان حالات میں. یہ حالات میں عمل کی طرف لانا آسان ہوتا ہے. خواہش کے نقشے سے نکالنا عمل کی طرف مشکل ہوتا ہے. لیکن حالات اور مصائب کے زمانے میں اعمال کی طرف لانا آسان ہوتا ہے کہ قلوب نرم ہو جاتے ہیں. قلوب نرم ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ موقع ہے اس کا، لوگوں کو دعوت دے کر اعمال کی طرف لاؤ. کیونکہ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسروں کو عمل کی طرف لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو عام امت کے حالات سے نکلنے کا سبب بنا دیتے ہیں. یوں ہے بات. اکرمہ جب اسلام سے بھاگے ابو جہل کے بیٹے تو کشتی میں طوفان آ گیا. یہ ڈوبنے لگے. یہ کیا کریں؟ کوئی بچاؤ کا راستہ؟ کہ ہاں ایک ہی راستہ ہے بچاؤ کا، اخلاص کا کلمہ کہہ لو بچ جاؤ گے. کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ پوچھا حضرت اکرمہ نے کشتی کے ملاح سے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہو بچ جاؤ گے. یہی ایک راستہ ہے نجات کا. اکرمہ نے کہا کہ میں اس سے بچ کر تو بھاگ رہا ہوں، اگر مجھے کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں یمن کیوں بھاگتا. کشتی والے نے کہا نہیں، اگر نجات کا چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے. وہاں ڈوبنے سے بچے، یہاں آ کر اللہ نے اسلام کی ہدایت دی، اسلام میں داخل ہو گئے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب کا معمول تھا کہ جب مسلمانوں پر کسی بھی طرح کے حالات آتے تو حضرت جماعت کی نقل و حرکت کو بڑھا دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ حالات میں آج کل لوگ وظیفے پوچھ رہے ہیں. وظیفے کہ کوئی وظیفہ بتاؤ جس سے بیٹھ کے پڑھنے. کوئی کہہ رہا یہ ختم کر لو، کوئی کہہ رہا وہ ختم کر لو، کوئی کہہ رہا یہ ختم کر لو، کوئی کہہ رہا وہ ختم کر لو. اور میں یہ سوچتا ہوں، میں نے کہا جن فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے حالات آ رہے کیا یہ حالات وظائف سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ سوچو تو صحیح. حالات آ رہے ہیں فرائض کے چھوڑنے سے ٹھیک ہو جائیں گے وظائف کے پڑھنے سے؟ لو کوئی بات بھی ہے بلا. جی ہاں، پوری رات بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ارے تم پوری رات پڑھ کے سوتے آرام سے، اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیتے، اللہ اسی پہ حالات بدل دیتے. سے پڑھ لے، اسے پوری رات کی عبادت کا اجر ملتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں فرائض سے زیادہ آسان وظائف ہیں. ہاں جی، کوئی وظیفہ بتا دو. مشائخ بزرگوں کے پاس جائیں گے کہ جی یہ حالات ہو رہے ہیں اس وقت مسلمانوں پر، کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی وظیفہ. حالانکہ سب کو یہ بتانا چاہیے
کہ حالات فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے ہیں. تم جاؤ، نکل جاؤ اپنے مکان گھر چھوڑ کر اور لوگوں کو دعوت دے کر فرائض کی طرف لے آؤ. میں تمہیں کیا بتاؤں، پتہ نہیں سمجھ میں آئے گی بات یا نہیں. رات میں یہ سوچ رہا تھا، سن 47 میں جب ملک تقسیم ہوا، 46 کی حضرت کا بیان مولانا صاحب کا، ایک سال پہلے 46 مولانا صاحب کا بیان. حضرت کہہ رہے مجمع سے میں تم سے خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس وقت تھوڑا سا پیسہ لے کے ملک کے اندر نکل جاؤ، ورنہ سارا کچھ چھوڑ کے ملک سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ حضرت 46 کا بیان ہے. قسم کھا کے فرمایا مجمع سے، میں تمہیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس وقت تھوڑا سا پیسے لے کر ملک کے اندر نکل جاؤ اللہ کے راستے میں. اگر یہ نہیں کرو گے تم اب، تو تمہیں سب کچھ چھوڑ کر ملک سے نکلنا پڑے گا. یہ حضرت 47 سے پہلے. ایک آدمی نے گستاخی کی، کھڑا ہوا مجمع میں کہ کون نکال دے گا ہمیں. پورا خاندان سارا مال اسباب جو ہے، دکان مکان زمین سب کچھ چھوڑ کر ایسے حالات میں نکلے، کچھ کسی بھی چیز کا بھی معاوضہ نہیں ملا. بڑی بڑی حویلیاں، بڑی بڑی زمینیں، گاؤں کے گاؤں چھوڑ کر چلو. مولانا صاحب نے فرمایا اس وقت تھوڑا سا مال لے کے ملک کے اندر چلے جاؤ، لوگوں کو نماز پر اور کلمے پر آمادہ کر لو. یہ نہیں کرو گے تو سب کچھ چھوڑ کر کہاں سے نکلنا پڑے گا؟ ملک سے باہر. میں یہ بات حضرت کی یاد آ رہی تھی کل سے. یہ وقت ہے اس کا. ہم تو بات پڑھتے ہی ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہی. ارے تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، تمہاری نماز روزے سے تھوڑی حالات بدلیں گے. تمہاری نماز روزے سے حالات تھوڑی بدلیں گے. تمہاری نماز روزے سے حالات نہیں بدلیں گے. تم دوسروں کو نماز روزے پر لے آؤ گے تو حالات بدلیں گے. یہ میں تم سے قرآن حدیث کی بات سیدھی کہہ رہا ہوں. قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں اس سے کہ تم حالات سے اپنے اعمال کے ذریعے نہیں نکل سکتے. تم حالات سے جب نکلو گے، جب دوسروں کو تم غفلت سے نکال لو. اس لیے کہ اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ پیر کا انگوٹھا بیمار ہے. میں نے کہا بھائی فلاں صاحب بیمار ہیں. فلاں صاحب کیوں بھائی، کیا کہتے ہیں؟ فلاں صاحب. حالانکہ پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، مگر بیماری کی نسبت پورے آدمی کی طرف کی جاتی ہے، پورے شخص کی طرف. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ بیماری کی نسبت کی جاتی ہے پورے شخص کی طرف. فلاں صاحب بیمار ہیں، حالانکہ بیماری کہاں ہے؟ صرف پیر کے انگوٹھے میں. پیر کے انگوٹھے میں. بس حدیث میں فرمایا ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اگر پوری دنیا کے کسی کونے میں بے دینی ہے تو ساری امت بیمار ہے. اگر بے دینی کسی ایک کونے میں، کسی ایک ملک میں ہے تو ساری دنیا میں مسلمانوں کا دین ناقص ہے اور سارے مسلمان بیمار ہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں ملک میں لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں. ہماری بات ذہن ذرا توجہ سے سنو. سارا بدن صحت مند، پیر کے انگوٹھے میں زخم. ڈاکٹر کہتے ہیں اگر انگوٹھا نہ کاٹا گیا فوراً تو یہ بیماری بڑھ جائے گی، پیر کاٹنا پڑ سکتا ہے اور آگے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہے نا. وہ پورے بدن کے تحفظ کے لیے پیر کے انگوٹھے کا علاج کرتے ہیں اور ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں ارے ہم تو نماز پڑھ رہے، کوئی نہیں پڑھ رہا تو کیا بات ہے، وہ جانے اسے اپنی قبر میں جانا، مجھے اپنی قبر میں جانا.
کہ قبر کا تو معاملہ بعد میں ہوگا، پہلے دنیا جو جہنم بنی اس سے کیا کریں؟ ہاں سوچنے کی بات ہے۔ ایک بے نمازی کے نام سے 40 گھروں تک، اگر آپ کے محلے میں 40 بے نمازی ہیں تو کتنی نوست ہوگی؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انفرادی اعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، انفرادی اعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد سارے باطل کے خلاف اس پر کریں گے کہ تم دوسروں کو ایمان عمل صالحہ پر آمادہ کرو، ورنہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ امت کسی بھی زمانے میں خسارے سے بچ نہیں سکتی جب تک دوسروں کا اعمال پر آمادہ نہ کرے، دوسروں کا اعمال پر آمادہ نہ کرے۔ اگر چاہو کہ حالات بدلے تو اپنے وطن چھوڑو اور نکلو اللہ کے راستے میں۔ عمل چھوڑنے والوں کو منکر کے ماحول سے نکالو اور عمل کے ماحول میں لانے کی محنت کرو، کیونکہ اس پر اللہ رب العزت حالات کو بدل دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالی مدد فوراً لے آتے ہیں ان مسلمانوں کے لیے جو دوسروں کو عمل پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اگر دوسروں کا عمل پر آمادہ نہیں کرتے تو تم اپنی عبادات کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں کرا سکتے، اپنی عبادت کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں کرا سکتے۔ جتنی چاہے اعلیٰ نماز پڑھ لو، جتنا چاہے اعلیٰ ذکر کر لو، حالات تمہارے اعمال سے بدلیں گے نہیں، حالات عمل سے بدلیں گے نہیں جب تک دعوت پر نہیں آؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے۔ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے قرآن میں کہ اگر دوسروں کو اعمال پر آمادہ نہیں کرو گے اور دوسروں کو اللہ کے فرائض پر نہیں لاؤ گے تو تم خسارے سے بچ نہیں سکتے۔ ہم اس چکر میں ہو کہ حکام مان جائیں تو مسلمانوں کا حالات درست ہو جائیں۔ بس میرے دوستو اس کے لیے عزم کرو، ارادے کرو، اپنے وقت کو فارغ کرو امت کو ایمان اعمال صالحہ پر لانے کے لیے۔ ذمہ داری اپنی نہیں، ساری امت کی ہے۔ اب ہمت کر کے فرماؤ، جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں 12 سال کے لیے، وہ بھی ملکوں میں کھلے خرچ کے ساتھ نکلیں۔ امت کو اللہ کے فرائض پر جمع کرنا یہ نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے۔ تبلیغ کوئی مدرسہ تھوڑی ہے کہ آدمی نکل کے سیکھ لے پھر بیٹھ جاوے، وہ تو ایک مسلسل محنت ہے عمل کی فضا قائم رکھنے کے لیے۔